تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح مل جائے انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے، انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا خلقت لکم، ہم نے ساری دنیا کو تمہارا غلام بنا کر دے دیا، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ الدنیا متاع، ساری دنیا ہے، فائدہ اٹھاؤ، جو حلال چیزیں ہیں فائدہ اٹھاؤ۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور آپ نے فرمایا ان میں سب سے بہترین چیز جو کسی مرد کے لیے مفید ہو سکتی ہے اور کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ ایک نیک بیوی اور نیک عورت ہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صحیح مل جائے انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہے، انسان کی سعادت کی علامت ہے۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں روزی ملنا۔ جو لوگ سعودی جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں اور یہاں کے ڈینگے لگاتے ہیں کہ صاحب ہم امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں کی سڑکوں کا کیا کہنا، وہاں کا بجلی کا کیا کہنا، اور وہاں کے وائٹ ہاؤس کا، بلیک ہاؤس کا، یہ خواہ کی بات ہے۔ بیت الخلا صاف کرتے ہیں، گٹر صاف کرتے ہیں، غلامیانہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں ٹینک گارڈن کے پاس مسجد بلال، ہمارے کرم فرماتے امام صاحب کچھ سال پہلے 4 سال 5 سال نظر نہیں آئے، ملاقات ہوئی، گئے تھے وہ ہوٹل کے اندر غلام بن کر، باورچی بن کر نہیں، سپلائر بن کر نہیں، ہیلپر بن کر نہیں، ریاض میں ایک مسجد کے امام، ایکچولی براہ راست کسی کو وہاں سعودی حکومت امام نہیں بناتی، امام ہوتا ہے میں امام ہوں اور پیٹ بھرا آدمی ہوں، کئی بیویاں ہیں اور 10 بچے ہیں، کہاں ہم نماز پڑھاتے پھرے، جب مچھر نے کاٹا، بیوی نے ستایا تو آ گئے۔ ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے اسسٹنٹ کو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، مصر کے رکھ لیتے ہیں، ہماری تنخواہ سعودی حکومت ہمیں 20,000 ریال 10,000 ریال دیتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں 1000 ریال 900 ریال 800 ریال میں ایک کو رکھ لیتے ہیں، وہ مسجد بھی صاف کرتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، اقامت بھی کہتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے۔ جو لوگ سعودی عرب گئے دیکھا ہوگا کہ مائک میں امام نے خود اقامت کہی اور خود نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو ایسے اتفاقاً ان کو ڈیوٹی ملی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ بحیثیت امام گئے تھے اور خارجی اوقات کے اندر آپ قرآن شریف کی تعلیم دیا، اللہ کی قسم کھا کر سعودی عرب والے قسم کھاتے واللہ العظیم، یہی لفظ تھے ان کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کی تہاڑ جیل میں اگر یہ میں 4 سال گزار لیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ امام کی حیثیت ہے۔ آقا نے فرمایا انسان کو اپنے ملک میں سوکھی پھیکی روٹی آپ نمک کے ساتھ کھا لیں، پیاز کی ڈلی کھا لیں، گنجی پی لیں، امبل استعمال کر لیں، جھوپڑی میں رہے، سلم ایریا، یہ جو حرام خور کتے کہیں کے امریکہ کے جو ہے ڈالر کھا کر امریکہ کے کتوں کی طرح بھوکتے ہیں، نہ ان کا ایمان بنا ہوتا ہے، نہ ان کی دنیا بنی ہوئی رہتی ہے۔ جوڑو کہیں، اولاد کہیں، اولاد یتیمی زندگی، بیوی بیوگی کی زندگی، ماں باپ بے سہارے کی زندگی، تو ہے لعنت ہے ایسی دولت پر، ایسے پیسوں پر کہ بیوی زندہ ہو اور بیوہ ہو، اولاد زندہ ہو اور یتیم ہو۔ آقا نے فرمایا انسان کی اگر آپ نے ارادہ کیا ہے تو آج کہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے مولا میرے آقا کی حدیث میرے سامنے آ گئی۔ بھئی امریکہ کا اللہ کوئی اور ہے؟ بتاؤ، قرآن میں اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم، روزی ہم تمہیں دیں گے، تمہارے بچوں کو دیں گے۔ اب امریکہ میں جاؤ گے تو وہاں خدا اور ہوگا، سعودی جاؤ گے وہاں خدا اور ہوگا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں ہم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، ہم گئے اہل خانہ کے ساتھ گئے، عموماً حرمین شریفین چھوڑ کر مکے میں، مدینے میں، جدے وغیرہ میں بھی 8 رکعت مستی کی نماز پڑھ کر جاتے ہیں، یعنی پورا قرآن ختم نہیں کرتے، کہیں قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ہمارے میزبان سے کہا ایسی جگہ جائیں گے جہاں 20 رکعت مسنون طریقے سے نماز ہوتی ہو، تو کہا یہاں کسی مسجد میں باقاعدہ 20 رکعت تو نہیں پڑھی جاتی، البتہ ایک حال ہے، ہندوستانی، پاکستانی، خارجی لوگ وہاں پر
جو ہے اپنے طور سے ایک امام کو حافظ کو رکھ کر 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں. تو گئے, نماز ہوئی تو نماز کے بعد چونکہ وہ اردو جاننے والے سمجھنے والے تھے تو کہا کہ حضرت بیان کیجئے, آپ یہاں سے تشریف لائے ہیں. تو میں نے یہی چیزیں بیان کی کہ آپ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آئے ہو, اولاد کو چھوڑ کر آئے ہو, اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہو. یہ دنیا کے اور یہ دیش کے غدار ہم کو کہتے ہیں کہ ہم دیش کے دشمن ہیں. شریعت نے ہمیں ملک سے محبت کرنا سکھایا ہے. ہمارے بزرگان دین نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا ہے. اگر ملک سے محبت کرنا دین کا حصہ نہ ہوتا, میرے رب کی قسم حضرت شیخ الہند کے کمر پر کوڑے نہ پڑتے, حضرت شیخ الاسلام مالٹا کی جیل نہ جاتے, کالے پانی کی سزائیں ہمارے بزرگان دین نہ کاٹتے. جو ہمیں غدار کہہ رہے ہیں وہ ایک نمبر کے غدار ہیں. جو ہمیں ملک کا دشمن کہہ رہے ہیں انہوں نے دشمنی اور دوستی کے فرق کو نہیں سمجھا ہے, اپنے اور پرائے کے فرق کو نہیں سمجھا ہے. آقا مکۃ المکرمہ کو جب چھوڑ کر جا رہے تھے, ملک سے محبت کا وہ ثبوت دیا, وفاداری کا وہ درس دیا. کہا اے مکہ, میں تجھے موت تک نہ چھوڑتا اگر تیرے بسنے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے. یہ ملک سے وفاداری اور ملک سے محبت کا سبق میرے محبوب نے دیا ہے. اس سبق ہی کی وجہ سے حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. اس سبق ہی کی وجہ سے قاسم نانوتوی بوریا بستر چھوڑ کر میدان جہاد میں انگریزوں کے خلاف آپ نے علم جہاد کو بلند کیا. اسی درس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید اپنے کے غداری کا شکار ہو گیا, انگریزوں کے ہاتھوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. تو یہ ملک سے وفاداری تھی, ملک سے محبت تھی اور ملک سے لگاؤ تھا. اور یہ درس دیا سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کی وجہ سے ہمارے اکابرین کی قربانیاں آج ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں. آج اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہے مسلمان اور اسلام, یہ دونوں اس ملک کا نہ ختم ہونے والا حصہ ہے. جس دن اس ملک سے مسلمان ختم ہوگا یہ ملک ختم ہو جائے گا. جس دن اس ملک سے اسلام کا سایہ ہٹے گا یہ ملک ختم ہو جائے گا. یہ ملک مسلمانوں سے قائم ہے, یہ ملک اسلام کی وجہ سے اس ملک کے اندر امن اور سلامتی ہے. پہچاننے والے متعصبین اور نفرت کرنے والے, حسد کرنے والے اور فرقہ پرستی پیدا کرنے والوں کی ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں. ورنہ تعصب کا چشمہ نکال کر دیکھیں, اس ملک کے لیے مسلمانوں نے اتنا دیا, اتنا خون دیا کہ اس کے مقابلے میں غیروں کا پسینہ بھی اتنا نہیں لگا ہے. تو بہرحال میں نے یہ کہا یہ ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. تو حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں, ایک اپنے ملک میں روزی پانا, چاہے کتنی بڑی تنخواہ آپ کو ملتی ہو فارین کے اندر. وہ امام صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 4 سال تہاڑ جیل کی سختی سے زیادہ مسجد میں امامت کر کے آئے ہیں. انہوں نے بتائے حالات کہ وہاں حالات کیا ہوتے ہیں, اہل عرب عجمیوں مسافرت کی زندگی کیا ہوتی ہے, یہ سب بتایا. میں نے کہا کہ کمایا تو ہوگا, آپ نے کیا کیا؟ ظاہر سی بات ہے آدمی اپنی 2 آنکھ کے بجائے 3 آنکھ تو نہیں کر سکتا, 2 پیر کے بجائے 4 پیر دوڑنے والے نہیں کر سکتا, 2 ہاتھ کے بجائے 8 ہاتھ نہیں کر سکتا. وہ زیادہ یہ کرے گا کہ 1 بیگھہ زمین خرید لے گا, 2 ایکڑ زمین خرید لے گا, 1 مالا 2 مالا بنا دے گا. ہم تو جواب ان کے پاس یہی تھا کہ ہم نے 2 بیگھہ 4 بیگھہ زمین اپنے جو ہے بہار کے علاقے میں خریدی اور ہم نے وہاں پر ایک چھوٹا سا اب وہ مٹی بنی. 4 سال کے خون کے بدلے میں نے کہا کہ جب آپ اپنے ملک جائیں گے, بہار جائیں گے, اپنے گھر کو دیکھیں گے تو مجھے یاد کرنا کہ اینٹ کے ذرے ذرے میں اور ریت اور بالو کے ذرے میں تم نے ریاض کے اندر جو خون لگایا وہ خون تمہیں نظر آئے گا. انہوں نے اللہ کی قسم, آقا نے فرمایا مسلمان کی سعادت اور انسان کی سعادت یہ ہے اسے اپنے ملک کے اندر روزی ملے, اپنے علاقے میں روزی ملے. اگر اپنا کوئی گیا ہو تو اس کو بلا لیجئے,
اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہو تو آپ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے. یہ اللہ کا عذاب ہے, اللہ کا قہر ہے. یہ ڈینگے ہانکتے ہیں کہ ہم صاحب ایسے بنگلے میں اے سی میں رہتے ہیں, فلاں کار میں جاتے ہیں اور فلاں ماحول میں رہتے ہیں. کچھ نہیں, کچھ نہیں. یہ بیت الخلا صاف کرتے ہیں, یہ غیروں کی غلامی کرتے ہیں, یہ شراب کے برتن دھوتے ہیں, اور یہ ان کے بچوں کا پیشاب پاخانہ صاف کرتے ہیں. کچھ نہیں, خامخواہ کی عذاب کی زندگی ہے. اور یہاں جو ہے امریکہ کا وقت اپنے گھر کے اندر کلاک گھڑی لگائے ہوئے ہیں. امریکہ میں اس وقت اتنا بجا ہے, اور رشیا میں, برطانیہ میں میرا بچہ فون کرے گا. یہ بیکار کی بات ہے. عذاب کی زندگی ہے کہ آنکھ ہے چشمہ نہیں ہے, ماں باپ ہے ان کی ٹھنڈک نہیں ہے, بیوی ہے شوہر نہیں ہے, شوہر ہے بیوی نہیں ہے, باپ ہے اولاد نہیں ہے, اولاد ہے ابو کہہ کر کسی کو بلا نہیں سکتا. حدیث میں آقا نے فرمایا 3 چیزیں مسلمانوں کی سعادت کی علامت. ایک موافق گھر ملے, ایک موافق روزی اپنے ملک میں ملے, اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ موافق عورت کا ملنا اس کی سعادت ہے. یہی چیز اگر موافق ہو جائے, ہم نے عنوان آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بیوی زندگی بھی ہے اور بیوی موت بھی ہے. یہ موافق مل جائے تو زندگی, یہ مخالف مل جائے تو موت. ایک صاحب کو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, بہت زیادہ ستایا کرتی تھی بیوی, بہت زیادہ ستایا کرتی تھی. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ تمہارے ستانے سے تو انشاءاللہ وقت سے پہلے ملک الموت تشریف لے آئیں گے, اور جوانی میں ہم تمہیں چھوڑ کر بیوہ بنا کر جائیں گے. لیکن بیگم ایک بات میری وصیت یاد رکھنا کہ دوسری شادی میں تاخیر نہ کرنا. دوستوں نے کہا کہ بھئی تم جس عذاب سے بھگت رہے ہو, کیا وہ عذاب تم دوسروں کو دینا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں, بات اصل میں یہ ہے کہ دنیا والوں کو پتا لگے کہ بھئی جھوٹا نہیں, آنے والا شوہر بتائے گا کہ جانے والا شوہر اپنی زندگی کو جہنم بنا کر کیسے چلا گیا, جہنم کی زندگی کیسے گزار کر چلا گیا. آقا نے فرمایا کہ بیوی موافق ہے تو زندگی, بیوی موافق ہے تو جنت, بیوی موافق ہے تو آب حیات. یہ اگر مخالف بن جائے تو جہنم, یہ اگر ناموافق بن جائے تو پھر کسی کو عذاب قبر میں جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بنائے ہوئے جہنم کو میدان محشر میں جا کر پل صراط میں سے گر کر دیکھنے کی ضرورت نہیں. جیتے جاگتے دنیا میں وہ گھر جہنم کا نمونہ ہے جس گھر کے اندر خدا کی نافرمان بیوی آ جاتی ہے, جس گھر کے اندر نبی کی نافرمان بیوی آ جاتی ہے, جس گھر کے اندر سنتوں سے ہٹ کر چلنے والی عورت آ جاتی ہے, وہ گھر جیتا جاگتا جہنم کا نمونہ ہے. اور یہ موافق بن جائے, اللہ تبارک تعالی موت کو زندگی میں بدلنے کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اللہ مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں. یہ حل المشکلات ہے. یہ لوگ جو بدعتی نعرہ مارتے ہیں یا علی مشکل کشا, اب ان کو کہو یہ حدیث کہنے کے بعد یا علی یا جورو مشکل کشا, یہ اگر موافق مل جائے, یہ حدیث کے مطابق مل جائے, یہ قرآن کے مطابق مل جائے. اور حدیث میں آقا نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی سعادت کی اور نیک بختی کی نشانی ہے, اس میں سے ایک موافق جورو ملنا. تو اب یہ کہو یا علی مشکل کشا نہیں, یا جورو مشکل کشا, اس سے ہر مشکل دور ہوگی. اب عامل کی ضرورت نہیں, اب پلیتے کی ضرورت نہیں, اب ناریل کی ضرورت نہیں. یہ بات کہیں گے مولانا آپ جذبے میں, شعلہ بیانی میں اور چیخ و پکار میں کہہ رہے ہیں, ہم کوئی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کہتے اور نہ کہیں گے. چلیے 1400 سال, یہ کہاں جاتے ہیں آپ؟ استنجا, بیٹھیے نا. کوئی میلاد کا جلسہ کیا ماحول بناتے ہیں آپ لوگ؟ 1400 نہیں, بیان ایسا ہو رہا ہے کہ اس میں دلچسپی ختم ہو رہی ہو. آدمی انتظار کرتا ہے اب بعد میں کیا ہوگا, بعد میں کیا ہوگا. اسے نالائق قسم کے لوگ ہیں. 1400 سال پہلے آپ جائیے, نہ آدم علیہ السلام کی بات, نہ شیس علیہ السلام کی بات, نہ ابراہیم علیہ السلام کی بات, نہ لوط علیہ السلام کی بات. کائنات میں سب سے قیمتی شخصیت کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک,
اے محمد اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان ہی کو نہ پیدا کرتا. آپ کی وجہ سے زمین پیدا کیا, آپ کی وجہ سے آسمان پیدا کیا, آپ کی وجہ سے سورج میں حرارت پیدا کی, آپ کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو پیدا کی, آپ کی وجہ سے ستاروں میں چمک پیدا کی, آپ کی وجہ سے جو ہے سمندر میں روانی پیدا کی, آپ کی وجہ سے زمین کا قرار ہے, آپ کی وجہ سے آسمان بغیر ستون کے قائم ہے, آپ کی وجہ سے دنیا کی رونق ہے. اے محمد اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا ہی کو نہ پیدا کرتا. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کون سا نام جوڑا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا آدم پیغمبر تم اس وقت بنو گے جب تم اپنی نبوت کے اعلان کے ساتھ سب سے آخر میں جو میں محبوب کو بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لانا پڑے گا, تب تم مسلمان بنو گے. تب تم پر ہر پیغمبر کو شرط تھی کہ آقا کی نبوت کا وہ اقرار کرے, اور آقا کو شرط نہیں تھی کہ کسی پیغمبر کا آپ جو ہے اقرار کریں. من جملہ ایمان کی بات آپ نے کہی, لیکن پچھلے پیغمبروں پر شرط تھی. یہ مقام ہے. پہلی وحی آئی 40 سال پر, غار حرا میں تھے آپ, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اتنے طاقتور فرشتے, ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. بڑے طاقتور فرشتوں کا سردار سید الملائکہ, ایک پر کھولے مشرق ایک پر کھولے مغرب, اور بارش جب بادل سے گرتا ہے سب سے پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل عرش سے لے کر زمین تک آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں. اتنی تیز رفتاری, اتنا طاقتور, اتنا جو ہے جسہ والا, جسامت والا, عظمت والا فرشتہ. انسان جب پہلی مرتبہ اس کو دیکھتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ کا کلام وزن طاقتور. اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے. ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے کہا تشریف لائیے. آپ کے سینے کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا لیا تو پھر راستہ بنا. جو لوگ کہتے ہیں کہ کتابوں سے علم آتا ہے, وہ کتابوں کا علم خادیانیت کی طرح ہوتا ہے, رضاخانیت کی طرح ہوتا ہے. وہ کتابوں کا علم جس علم کا سلسلہ اولیاء سے نہ ملتا ہو, جو علم کسی استاد کے سامنے, پیر و مرشد کے سامنے اپنے کو عاجز بنا کر نہ حاصل کیا جا سکتا ہو, وہ علم تو ہوگا, اس علم کے انوار و برکات نہیں ملیں گے. جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کے سینے کو اپنے سینے مبارک سے لگایا, اللہ نے راہوں کو ہموار کر دیا. اب آقا پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پہلے بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن جب سینہ سینے سے ملا تو آسمانی علوم سے, عرش الہی سے, فرشتوں کی مخلوق سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ایک نسبت ہو گئی, ایک تعلق ہو گیا, ایک رشتہ ہو گیا. ٹرین کہاں چلتی ہے؟ ریگستان میں. ٹرین سمندر میں چلتی ہے, مٹی میں چلتی ہے. ٹرین کے لیے پٹری چاہیے, ٹرین کے لیے راستہ چاہیے, تب ٹرین چلے گی. علم کے لیے برتن چاہیے, اور اس برتن کے لیے نسبت چاہیے. وہ نسبت پیدا کی جبرائیل علیہ السلام نے سینے کو سینے سے لگا کر. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے. کڑاکے کی سردی تھی, سرد علاقہ تھا. تہجد کو اٹھا کرتے تھے, پانی ایسا ہوتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اوپر برف کی ایک پرت جم گئی ہو, ٹھنڈا پانی. جب حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے استاذ محترم وضو کرتے ہیں تو ٹھٹر جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ کیا کہ ساری رات لوٹے میں پانی رکھ کر اپنے پیٹ پر رکھ کر اپنے زانوں کو, اپنے رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھ جاتے تاکہ جسم کی حرارت اس لوٹے میں چلی جائے اور وہ جو ٹھنڈک ہے وہ ٹھنڈک ختم ہو جائے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا تو دیکھا کہ صاحب پانی نارمل ہے اور
ٹھنڈا نہیں ہے. کہا کہ حسین یہ پانی نارمل نہیں ہے حضرت, یہ آپ وضو کیجئے. 2 دن 3 دن گزرے. چوتھے دن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سونے کی طرح آپ ایکٹنگ کرتے ہوئے ایسے سو گئے اور آہستہ سے چادر اٹھا کر دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسین کیا کرتا ہے, شیخ الاسلام کیا کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوٹے میں پانی لیا اور اس پانی کو آپ نے اپنے پیٹ پر رکھا اور ساری رات اس کو سیک رہے ہیں اور تہجد تک اس کو لیے بیٹھے ہیں. بس پھر پوچھا کہ بھائی حسین احمد یہ پانی کیسے گرم ہوا؟ نہیں حضرت یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ برکت ہے. نہ ہم نے دیکھ لیا. تہجد کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کو کہا آجا بیٹے. قریب آ گئے اور آپ کو سینہ لگا کر بیچ لیا. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے رب کی قسم, میرے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کے سینے سے میرے سینے کو لگایا معلوم ہو رہا تھا کہ عرش الہیہ کے تجلیات میرے سینے پر اتر رہی ہیں. اور وہ دن اور آج کا دن کہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے علم ڈال رہا ہے, غیب سے علم ڈال رہا ہے. اور جب گئے حج بیت اللہ کے لیے کشتی میں, وہ زمانہ اسٹیمر کا زمانہ نہیں تھا, بادبانی کشتی ہوا کرتی تھی, پردے لٹکے رہتے تھے. ہوا کا رخ ہوتا تو پردہ کر لیا تو آگے بڑھی, ہوا کا رخ نہیں ہوا تو رکا لیا. مہینوں چلا کرتے تھے. تو رمضان کا مہینہ درمیان میں آ گیا تو کہا کہ حضرت یہاں تو کوئی حافظ قرآن نہیں ہے کہ ہم ہر سال رمضان المبارک میں تراویح میں کلام پاک کا ختم کیا کرتے تھے. حضرت نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں, اللہ نے حسین احمد حضرت حافظ ہے, کبھی آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا اور کبھی آپ نے تراویح نہیں, اللہ دیکھ لے گا. روزانہ 1 پارا 1.25 پارا یاد کرتے بغیر غلطی کے, بغیر شک کے. آپ تراویح کے اندر کلام پاک کا پارا سنا دیتے. 29ویں رات تھی اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے. یہ سینہ جو سینے سے لگا انوار و برکات آئے, اللہ نے وہ علوم کا دریا, وہ کلام پاک کی تلاوت کا دریا آپ کے سینے پر کھولا. آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ اسلامک ویب سائٹ کھولیں, آپ لائبریری سے کتابیں لائیں, تفسیر لائیں, ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر بیٹھیں, علم تو ملے گا. میرے رب کی قسم کائنات میں سب سے زیادہ سب سے بڑا علم رکھنے والا علامہ کون معلوم ہے آپ کو؟ حضرت تھانوی, حضرت شیخ الہند, حضرت شاہ ولی اللہ. نا, کائنات میں سب سے زیادہ بڑا مفسر, سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا فقیہ, کائنات میں سب سے بڑا مفتی, کائنات میں علوم شریعہ اور علوم دین پر سب سے بڑا PhD کرنے والا کون؟ بن باز, سدیس, شریم. نہیں, یہ حضرت شیطان ہے. شیطان کو جتنا علم ہے کائنات کے کسی ملا کو میرے رب کی قسم اتنا علم نہیں. لیکن وہ علم انوار اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات اور برکات سے محروم ہے. 20 لوگ آتے ہیں یہاں پر بیان سنتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں, انوار و برکات سے محروم ہوتے ہیں. بزرگوں کی مجلس میں جاتے ہیں, کیڑے نکالتے ہیں, انوار و برکات سے محروم ہوتے ہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد دامت برکاتہم ایک لمبے وقت تک تصوف کا انکار کیا کرتے تھے, خانخواہی زندگی اور نسبتوں کا انکار کیا کرتے تھے. فرماتے تھے حضرت مدینہ یونیورسٹی میں, مدینہ المنورہ میں طالب علم تھے, وہاں بھی آپ نے علم کو حاصل کیا. ان دنوں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مجلس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ستون کے پاس, ایک پلر کے پاس لگا کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ میرے ابا حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا کچھ وقت نکال کر زکریا کی مجلس میں بیٹھ جانا. حکم تھا, میرا دل متوجہ نہیں تھا, میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں گیا,
حضرت اقدس شیخ الحدیث فضائل اعمال کے مصنف حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب، اللہ کروڑوں اربوں خربوں رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے۔ اے زکریا، کائنات میں جتنے لوگ فضائل اعمال پڑھیں گے، فضائل صحابہ پڑھیں گے، تیری کتاب کو پڑھ کر نماز پڑھیں گے، تیری کتاب کو پڑھ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے، تیری کتاب کو پڑھ کر صحابہ کے واقعات کو پڑھ کر اپنی زندگی میں دین کو زندہ کریں گے۔ اے زکریا، کتنا خوش نصیب ہے کہ زمین و آسمان نہ کافی ہوگا تجھے اللہ ثواب دینے کے لیے، بھر بھر کر اللہ اجر دے گا، بھر بھر کر اللہ تجھے اجر دے گا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت نے آپ کو خلافت دے رکھی ہے، کہتے ہیں کہ ابا دل تو نہیں مانتا تھا، میں گیا اور جا کر کولے میں ایسے ہی بے رخی کے ساتھ، جیسے باپ نے مار کر بھیج دیا، جا فلاں مسجد میں ذرا اچھا بیان ہوتا ہے سن کر آ جا، چپلوں کے پاس بیٹھ گیا تو میں بھی بیٹھ گیا، تو دیکھا حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی، اگالدان کے اندر آپ نے پان کھا کر جو پیک تھوکی تو آپ کے ایک مرید نے اس پیک کو پی لیا اور اس تھوک کو پی لیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پہلے ہی سے ان مجلسوں سے نفرت تھی اور ان خانخواہی اور نسبتوں سے جو ہے دوری تھی، اور پھر میں نے جو یہ منظر دیکھ لیا تو پھر پتا لگا کہ بھئی یہ تو ان مجلسوں کے اندر بڑے کراہت والے کام کیے جاتے ہیں، تھوک پیا جاتا ہے، پیک پیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی کنارہ سے ہو کر چلا گیا۔ حضرت شیخ کی نگاہ پڑ گئی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو صحن کو دیکھ کر گھر کو بھاپ لیتے ہیں، جو لفافے کو دیکھ کر مضمون بھاپ لیتے ہیں، جو چہروں کو دیکھ کر دل کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم فلاں کو بے وقوف بنا کر آ گئے، تم بے وقوف بنا کر نہیں آئے، تم بے وقوف بن کر آئے ہو۔ اللہ والوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ حدیث میں آقا نے فرمایا المومن غر کریم والمنافق خب لئیم، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے۔ صدیق بانوی کے ہوائی ٹوٹے چپل کو دیکھ کر، پوٹلی کو دیکھ کر دنیا نہ سمجھے کہ بے وقوف ہے، نادان ہے، وہ دنیا کو نادان سمجھتے ہیں، وہ دنیا کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کی سادگی کو بے خوفی نہ سمجھو، اس کے بھولے پن کو حماقت نہ سمجھو، وہ اپنے بھولے پن میں زمین و آسمان کے علم کے خزانے رکھتا ہے، وہ اپنی سادگی میں ساری دنیا کے زینت کے خزانے رکھتا ہے۔ والمنافق خب لئیم، اور منافق جو ہوتا ہے مکار عیار ہوتا ہے، اس کی مکاری عیاری کو ہوشیاری نہ سمجھو۔ حضرت شیخ کی نگاہ بھانپ لی کہ خلیل الرحمان سجاد کے دل میں کیا بات آئی ہے۔ اس کے بعد چونکہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، اللہ آپ کو آئندہ بڑی خدمت لینا تھا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدوں نے اشارے سے بلایا، بیٹا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کام یہاں ہو رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت نے کچھ دعا پڑھی اور سینے سے سینہ لگایا۔ مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ اب مجھے حسرت ہونے لگی کہ کاش وہ پیک پینے والا میں کیوں نہ ہوتا، خدا میری زندگی میں دوبارہ وہ مجھے نصیب کرے۔ علم جو آتا ہے وہ پڑھ لینے سے، سن لینے سے نہیں آتا۔ یہاں دسیوں مقتدی ایسے ہیں، ہمارے اللہ اکبر کہنے پر سجدے میں جاتے ہیں، ہمارے السلام علیکم کہنے پر سلام پھیرتے ہیں، پھر پیچھے جا کر جو ہے وہ تیر جو ہے بھیجتے ہیں، وہ تلوار سے وار کرتے ہیں۔ اب نماز کہاں قبول ہوگی؟ کہاں جو ہے علوم الہیہ اور علوم شریعہ سینوں کے اندر آئیں گی؟ جب تک آدمی اپنے آپ کو علم کے تابع نہیں کرے گا، اولیاء سے نسبت نہیں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آقا کو وہ طاقت دے سکتا تھا، اللہ کے محبوب تھے کہ اقرا بسم ربک الذی، کیا یہ بڑی بات تھی؟ آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ لیکن جب سینے سے سینہ لگا، زبان سے حروف نکلنے لگے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جبرائیل سے سینے سے سینہ مل کر علوم کی نسبت پیدا ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا، کنیکشن پیدا ہو گیا۔ اللہ ہمارے دلوں کو بزرگوں کے دلوں سے ملائے، اللہ ہماری نسبت ہمارے بزرگوں کے جوتوں سے پیدا کر دے۔ ہم تو لائق نہیں، ہم گندے، ناپاک، پلید، ہم بزرگوں کا نام ان زبانوں سے لے،
ہم ان کے سینوں کو اپنا سینہ لگائیں. اے اللہ ان کے جوتوں کی دھول سے نسبت پیدا کر دے, ان کی خاک سے نسبت پیدا کر دے, ان کی قبر کی مٹی اور دھول سے نسبت پیدا کر دے. کچھ نہ ہو قیامت کے دن یہ تو کہیں گے کہ ہم ان کے چاہنے والے تھے, ہم ان کے ماننے والے تھے, ہم ان کے نام لیوا تھے. اے اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو زکریا کو جنت میں بھیجے اور زکریا کے ماننے والے کو جہنم میں بھیج دے. ایسا نہیں ہو سکتا صدیق فاروق کو تو جنت میں بھیجے اور صدیق فاروق کا نعرہ بلند کرنے والے کو جہنم میں بھیجے. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ایک شاعر نے کہا کہ میں بزرگوں سے محبت کرتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے اس محبت کی نسبت میں اللہ مجھے نیک بنا دے. نیک تو نہیں ہے, بزرگوں کے نام پر جیتے ہیں, بزرگوں کی نسبت سے جیتے ہیں, بزرگوں کی نسبت پر اپنی شان پیدا کرتے ہیں. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ